أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج سیکنڈ کلاس ہے ہم لوگوں کا. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اس کو سمجھنے میں، کیونکہ سورہ بڑی ہے اور ہم لوگ نے ایک شارٹ یہ بھی سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اچھے سے تو یہ بھی کرنا ہے کہ تھوڑا سا حفظ ہو جائے اور اچھے سے سمجھ بھی آ جائے. تو اللہ آسانیاں کرے، اس کو ہم لوگ اچھے سے سمجھیں، اچھے سے پڑھ سکیں اور زندگی میں اپنے اپلائی کر سکیں، اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر سکیں. آمین یا رب. چلیے تلاوت سے ہی کلاس شروع کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے میں آسانی فرمائے، پڑھنے میں آسانی فرمائے. ابھی جنہوں نے بالکل بھی اگر نہیں کیا ہوا ہے تجوید، ان کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے، تو وہ گروپ چھوڑ نہیں دیں. وہ الگ سے انشاءاللہ ہر جگہ پہ ہم لوگ الگ سے ایسا کر دیتے ہیں کہ جب کوئی چیز میں کوئی بہت پیچھے ہوتا ہے تو اس کو ایکسٹرا ٹیچرز بھی اپنی طرف سے ایفرٹس کرتی ہیں کہ کلاس میں بھی ان کو جو ہے وہ الگ سے تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے، ورنہ ایک پوری الگ سے دن بنا کے ان کو الگ سے پریکٹس کروائی جاتی ہے. تو جنہوں نے تجوید بالکل نہیں کیا ہوا، وہ اس ڈر سے ایک آدھ لوگ چھوڑنا چاہ رہے تھے اور چھوڑا ہے، تو ان سے بات کی گئی ہے، ٹیچرز نے بھی بات کی ہے کہ انشاءاللہ ہر طرح کی کوشش کریں گے. اور کوئی چیز نہیں آ پانا تو اس میں ہمیں سیکھنا، آپ کو کسی کو ریزلٹس دکھانے تو جانا نہیں ہے، نہ ہی آپ کی بدنامی ہو رہی ہے 10 لوگوں کے بیچ میں کہ اتنی بری ہیں، پڑھ نہیں پا رہی ہیں یا کیا. کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں، نہ کوئی ایوارڈس دینے جا رہا ہے، نہ ہی کوئی آپ کو کسی بیچ میں ذلیل کرنے جا رہا ہے. تو کوئی کسی سے ہمارا مطلب نہیں ہے. الحمدللہ آپ کہیں کہ بہت ہی ٹف ہے، میں شروع سے سیکھوں گی، مجھے بالکل نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں تو یہ ہر جمعے کو پڑھنے کا حکم ہے نا. تو اللہ توفیق دے کہ ہم اس کو آسانی سے پڑھنے والے بنیں اور سمجھنے والے بنیں. تو جتنا آپ سیکھ پائیں گے اتنا سیکھیں. اس کے علاوہ ٹیچرز انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہر طرح سے مدد کرتی ہیں. آڈیو میری آ جاتی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ سن کے آپ اس کو کئی بار سنیں تو آپ کو یہ اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے کہ کوئی بھی رول، یہاں بھی کئی ایسے مدرسے ہیں جہاں ایک ورڈ رول کا نہیں بتایا جاتا ہے، لیکن بس ٹیچر کیا کرتی ہے، جہاں پہ غلطی کی اس کو ایسے نہیں، ایسے کھینچ کے پڑھو، ایسے کرو، اس کو یہاں پر یہ والی آواز نکالو، تو میری آواز سنو، سیم میری طرح آواز نکالو. بس اتنا کہا جاتا ہے کہ سنو اور کاپی کرو. تو یہ چیز کی صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ آپ کوئی چیز اگر بار بار سنتی رہیں. نعوذ باللہ اس کا ہم لوگوں کے پاس سیمپل ہوتا ہے کہ کتنی بڑے بڑے گانے، کتنی بڑی بڑی پوئٹری، یہ ساری جو ہم کو اچھی پسند آ رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو دن میں ادھر سن رہے ہیں، ادھر سے کان میں جا رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے الٹا سیدھا، تو وہ آپ دیکھیں زبان پہ چڑھ جاتی ہے، آ جاتا ہے یعنی، ہے نا. تو اس میں تو پھر اللہ کی رحمت برکت ہے کہ آپ پھر بس اس کو بھی ٹائم دیں، اس کو بھی شوق سے سنیں، کئی بار سنیں گی تو آ جائے گا انشاءاللہ. پھر میری کوشش یہ بھی رہتی ہے کہ جو چیزیں آپ لوگوں کو دی جا رہی ہیں اس میں الگ سے پھر ریٹن میں بھی دے دیا جائے. جو تو انشاءاللہ حدیث ہے یا اس کے جو پڑھنے کے فائدے وغیرہ جو ہم لوگ آیات میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں، کہ جو آپ کو عمل، حصول علم لکھا ہوگا نا ایک پارٹ میں، یعنی علم کیا حاصل ہوا وہ، اور پھر اس کے اوپر جو آپ کو عمل کرنا ہے وہ ایک پارٹ نیچے دیا ہوا ہے. اور پھر تفسیر کے لیے بھی ہم نے جگہ زیادہ چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ لوگ اسے وہاں پر اپنا لکھ سکیں کہ یہ سمجھ آیا ہے، اس آیت سے یہ فائدہ ملا، یہ سیکھا، اب آج سے میں یہ کرنا شروع کر دوں گی، میں ایسی تھی اب یہ کرنا چھوڑ دوں گی. یہ سارا کانسیپٹ آپ کو اس کے اوپر خود سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اپنا فائدہ خود لکھیے پڑھنے کا. چلیں آج ہم لوگ جیسے کہ شروعات تلاوت سے کرتے ہیں، تو جو آپ کو آگے آیتیں لینی ہیں.
تجوید سے پہلے شروع کیا جائے یا تلاوت سے شروع کیا جائے؟ چلیں اللہ تعالیٰ آسانی کریں، شروع کرتے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے سمجھ کے حساب سے آیات جو ہیں وہ ہماری آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ جیسا کہ آج ہم نے اعوذ باللہ پڑھا اور سورہ شروع کر دی، تو یہ بھی طریقہ ہے کہ جیسا کہ میں بالکل شروعات میں اعوذ باللہ بسم اللہ سے ہی درس شروع کیا ہوا تھا، تو آپ بسم اللہ اگر پڑھ چکی ہیں تو پھر کمپلسری نہیں ہوتا کہ آپ سورہ قرآن کہیں سے پڑھیں اور بسم اللہ کریں۔ ہماری طرف یہ غلطی کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ کبھی بھی قرآن شروع کرتے ہیں کوئی بات بسم اللہ پھر سے انا انزلنا اس طرح سے شروع کریں گے ہم لوگ نا، لیکن اصل حکم آیا ہے استعاذہ کا، کہ جب بھی آپ استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ کا، کہ جب آپ قرآن شروع کریں اللہ نے کہا ہے کہ فاستعذ باللہ، اللہ سے استعاذہ کر لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے مدد مانگ لو، اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ پھر پڑھو، کیونکہ شیطان اس کے سمجھنے اس کے پڑھنے اس میں بھی دخل اندازی کرتا رہتا ہے۔ تو جب آپ بسم اللہ لکھی ہے یعنی شروعات سے پڑھ رہے ہیں سورہ کی، تب تو کمپلسری ہے کہ آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ بھی، لیکن کہیں آپ بیچ سے پڑھنی ہے تو کیا چیز کمپلسری ہے جو ہم لوگ نہیں کرتے؟ اعوذ باللہ۔ جب بات ہو جائے کسی سے آپس میں بات چیت، ہم کوئی جیسے کہ ابھی تو درس چل رہا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی بات شروع ہو جائے پھر ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ نہیں، استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اس میں آپ کا ایکسیپشن یعنی کہ یہ چیز الگ سے آتی ہے کہ آپ بسم اللہ بھی پڑھ لیں، اوکے ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اعوذ باللہ چھوڑ کے بسم اللہ پڑھ لیں یہ پھر صحیح طریقہ نہیں ہے۔ چلے جو پچھلا ہم لوگوں نے پڑھا تھا الحمدللہ اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ شروع کی اپنی حمد سے الحمدللہ، اور اس کے بعد آگے ریزن بھی بتائے کس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اس میں ایک بہترین ریزن دیا کہ اس وجہ سے اللہ کی حمد کرنی ہے۔ تو اللہ کی تعریف ان کی صفات کے ذریعے سے کرنی ہے، تو اللہ کے نام جو ہیں پیارے پیارے، آپ ان کا نام نہیں، یا رب آپ جبار ہیں، آپ جو جبار جوڑنے والے کو کہتے ہیں، آپ جوڑنے والے، تو کوئی بھی چیز جو ہم سے دور ہوئی ہو، جیسے کہ ہمارا رزق ہے اگر ہم سے دور ہو گیا ہے، ہماری اولاد ہے اس میں کوئی بھی ٹوٹا پن ہو، ٹوٹنے کو جوڑنے کو جبار کہتے ہیں، تو یا رب مجھے اس سے جوڑ دیں، تو یا جبار یا غفار یا غفور یا حکیم، یا یہ ساری صفاتیں یعنی ان کے ناموں سے اللہ کی حمد کی جائے، تعریفیں کی جائیں۔ جب آپ اللہ کا نام لیتی ہیں تو ان کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، سب میں آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں یا رب، تو یہ اللہ کی تعریف ہوئی الحمدللہ ان کی صفات کے ذریعے سے، جو کہ کامل صفات ہے، کوئی اس میں ذرا سا بھی وہ نہیں۔ تو جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہری باطنی دینی دنیاوی نعمتوں کا ہمیں کے اظہار، اس کو اظہار کرنا کہ بھئی میرے رب نے مجھے یہ نعمت دی ہے، یہ بھی اللہ کی حمد اور شکر کا طریقہ ہے۔ اس کو ماننا کہ میرے پاس میری یہ چیزیں، یہ بھی اللہ کے حمد اور شکر کا طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی حمد بیان کرنی ہے۔ تو اللہ کا اس کے بعد پھر بتا دیا کہ سب سے بہترین چیز کیا کی کہ اپنے بندے پر اللہ نے کتاب نازل فرما دی، سبحان اللہ، ایسی کتاب جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں، تو رسول بھیجا، یہ نعمت، کتاب نازل کی، یہ نعمت، پھر یہ سب سے بڑی نعمت میں سے ایک نعمت ہے کہ آپ کو مسلمان بنایا اور اپنی راہ دکھائی کہ ایسے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا بتا دیا کہ اس میں کوئی کمی، کوئی کجی نہیں ہے، یہ وجہ کجی کمی یعنی کہ
نہ اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی کہ بھائی یہ کانسیپٹ چھوٹ گیا، یہ سب قرآن نے نہیں سکھایا ہے ہمیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ہی ایسا ہے کہ آپ کہیں کہ صحیح راستہ نہیں بتا رہا ہے، یہ تو مجھے تھوڑا سا غلط، ایسا کچھ نہیں، نہ کچھ چھوٹا ہے وہ کمی رہ گئی ہے، نہ ہی اس بات میں کہ جو اس کے اندر جو حکم آئے ہیں اس میں کوئی کمی رہ گئی۔ تو چھوٹی بڑی سب طرح کی خبریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی۔ پھر قیمہ، سیدھی استقامت والی، یعنی کہ ہمیں سیدھا کر دیتی ہے، سیدھا چلانے والی، سبحان اللہ۔ جب آپ اس کے اوپر ہوں گی تو آپ صحیح پکے سچے سیدھے راستے پر ہوں گی۔ دوسری بات کیا بتائی، یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے سے ڈرا رہے ہیں اس میں، کیونکہ جیسے ہم نے بتانا کہ کوئی کہے کہ بھی پتا ہوتا پہلے کہ اتنی مصیبت کریں گے یہ لوگ، تو گھر میں پڑی تھی، ہم اٹھا ہی لاتے ہیں، دکھا دیتے ہیں ان کو، یہ لو دیکھ لو، پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی مصیبت آنے والی۔ تو ہمیں پتا ہے ایسا دن آئے گا، ایسی قبر میں جلنا ہے، ایسی قبر میں بند ہو جانا ہے، پھر ایسی آگ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ اتنا سا کام کرنے پر اتنا جلایا جائے گا، ایک نماز چھوڑنے پر 70,000 یہ ہوں گے وہ۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ بتا دیا، اس لیے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں آگے کے میچ کرتے جائیں کہ نازل کیا اپنے بندے پر، ایسا بندہ جو سارے نبیوں کے نبی، سب سے زیادہ صادق امین، سبھی کچھ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ نے ایسے بندے پر اپنا قرآن نازل کیا، پھر کوئی اس میں کمی نہیں چھوڑی، اس کے لیے بھی الحمدللہ۔ پھر سیدھی ہے، الحمدللہ کہ اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا، الحمدللہ۔ الحمدللہ کہ اللہ نے عذاباً شدیداً، بأساً شدیداً سے ڈرا دیا، الحمدللہ۔ اور پھر الحمدللہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری بھی دے دی گئی کہ بھائی کیوں کھپ رہی ہو، کیوں مر رہی ہو، روزہ رکھ رکھ کے بیمار ہوئی جا رہی ہو، آنکھوں کے نیچے یہ ہو گیا، یہ کر رہی ہو، وہ جو پھر خوشخبری بھی تو ہے، اس کے بدلے ہمیں یہ ملنے والا ہے، الحمدللہ۔ ہر چیز کے لیے ایسا اجر جو حسنہ ہوگا، حسنہ اجر کیسا ہوتا ہے جس میں کوئی کمی، کوئی تھوڑی سی بھی ایسی چیز نہ رہ جائے کہ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو جنت میں اعلیٰ لوگ ہیں نا، ان کو دیکھ کے ہم جلیں گے نہیں کہ بھئی میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے اندر تھوڑی سی کمی رہ گئی، میں بھی نہیں، سبحان اللہ، پورا بہترین جو آپ کو ملا ہوگا وہ آپ کو، وہی آپ کو سب سے اچھا لگ رہا ہوگا، تو کتنی اچھی بات ہے۔ میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگ پاس؟ آ رہی ہے میم۔ آ رہی ہے میم، آ رہی ہے، بارک اللہ فیکم۔ جی الحمدللہ، جن الحمدللہ۔ کی طرف اٹک رہی ہے وہ خود ٹرائی کریں، دوبارہ جوائن کر لیں، اور خود ٹرائی کریں کہ اچھے نیٹ ورک، جہاں پہ ان کے پاس اچھا نیٹ ورک آ رہا ہوتا ہے وہاں بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ دوسروں کو آ رہی ہے، اس کا مطلب میری طرف سے کوئی وہ نہیں رہ گیا، جزاک اللہ خیر۔ اوکے، تو ہم لوگوں نے دیکھا یہاں تک، آپ سمجھ گئے، لکھیں فاسٹ لکھیں، یا پھر اس کو دوبارہ پلے کر کے دوبارہ لکھنے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایگزام جب ہوتا ہے نا تو آپ سادہ قرآن کھول کے سامنے رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، جس میں آپ نے کوئی تفسیر کچھ ایسا نہ لکھا ہو، آپ آیت پہ آپ کی نظر پڑے، آپ کو کیا سمجھ میں آپ بتا دیں، دیٹس اٹ، وہی ہے بس ایگزام تفسیر کا اگر آپ دینا چاہیں گی۔ اوکے، فرسٹ کلاس تھوڑا فاسٹ کیا تھا، اس لیے آج تھوڑا ریویژن لے کے چل رہے ہیں۔ پھر ماں کسی نہ فی ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس لیے الحمدللہ۔ اب آپ نے جب نیک اعمال کر لیے تو اب یہ مصیبت نہیں آئے گی کہ بھئی ٹائم ختم ہونے والا ہے، جلدی جلدی انجوائے کر لو، واپس جانا ہے، پتہ نہیں اب کہاں وہ بھی ایک مصیبت نہیں ہوگی، ماں کسی نہ فی ابدا، الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو کتنی چیزوں پہ الحمدللہ چلا آ رہا پہلی آیت سے نا، الحمدللہ۔ پھر اس بات سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت زیادہ ڈرا دیا، جو لوگ اللہ کے بیٹے بنائے ہوئے ہیں، اس میں مشرکین اور یہود نصارہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، سب چیزوں کا رد، سب غلط۔ تو ایسے لوگوں سے ڈرنا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ علم نہ ان کے پاس خود ہے، اور نہ ہی ان کے بابا اجداد پر کہیں کہیں کچھ ایسا لکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ ایک تو جہالت کے الفاظ بول رہے ہیں، دوسرا یہ کہ یہ بہت بڑی بات بول رہے ہیں۔ تو یہ بتا دینے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ جو اللہ کی توحید سب سے بڑی چیز ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی ہم شیئرنگ کریں گے کہ بھئی یہ بھی دعا سنتے ہیں، یہ بھی شفا دیتے ہیں، وہ بھی فائدہ کر دیتا ہے، وہ بھی رزق لگا دیتا ہے، سب چیزیں پھر اللہ کو، یہ بالکل ایک پل کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناگوار گزرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک۔ اصل میں اولاد ہونا کیوں برا ہے؟ اللہ کو، اللہ نے کہا کہ کوئی مجھ پر شرک کرے، اولاد لگائے تو ایسا ہے جیسے گالی دے، حدیث ہے۔ تو اتنی بڑی بات کیسے ہو گئی؟
تو اصل میں اولاد ہمارے لیے، ہمارے سپورٹ کے لیے، ہمارے سہارا ہوتی ہے۔ اللہ کو سہارے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے جو لوگ بتاتے ہیں والدہ، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ غلط۔ تو یہ جو باتیں مجھ سے کہتے ہیں بڑی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ماشاء اللہ بات آ گئی کہ وہ اتنے زیادہ رحمت والے، اتنے نرم دل، اتنے تھے کہ کوئی ایمان نہیں لاتا تھا تو ان کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ تو اتنی زیادہ جو ہے وہ شدید تکلیف اٹھانے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا شاید کہ آپ ایسے اپنے پر کریں کہ جیسے کہ آپ اپنے آپ کو، نفس کا، اپنے آپ کو باقی یعنی کہ ہلاک کر ڈالیں گے، کہ ان لوگوں کے دکھ میں آ کے، ان کے پیچھے رہ کے، آثار پیچھے کو کہتے ہیں نا کہ وہ علم یؤمنو، وہ لوگ اس کے اوپر کیوں نہیں وہ لا رہے ہیں، اسفا، غم میں پڑھ کے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر ڈالیں گے، تو ایسا نہ کریں۔ پھر انا جعلنا ما یہ بھی ایک نیوز یہ ملی۔ تو اس میں جو یہ والی آیت تھی کہ ہم کو پھر مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے پر، اس میں جو ہے وہ ایک بہترین تبلیغ مل رہی ہے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، یعنی کہ آپ کو بلانا ہے۔ پہلا آرڈر کیا ملا، سیکھ کیا ملی، کہ ہمیں بھی دعوت دینی ہے، اللہ کے حکم احکامات سب کو بتانے ہیں اور بہترین طریقے سے بتانا ہے۔ تو پھر یہ دوسرا پارٹ کہ اللہ پر توکل رکھنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنا ہے کہ یا رب اس کو بھی دین پہ لے آئیے، اس کو بھی اور اگر کوئی نہیں آ رہا ہو تو ہمیں افسوس میں گھٹنا گھلنا نہیں ہے کہ بس اب کسی طرح یہ سیکھنے آ جائیں، ہم تو کتنے دن سے محنت کر رہے ہیں، یہ نہیں سن رہی ہیں، وہ ہماری پڑوسن نہیں مان رہی، اب میں آج اس کو ایسی دلیلیں پیش کروں۔ ہاں، آپ بس کوئی کمپٹیشن ٹائپ نہیں کرنا، بس ہاں آپ اس کو دعوت دیں، دعائیں کریں، سب سے پہلے اللہ پہ توکل کریں، کیونکہ ہم نے کیا دیکھا تھا، انک لا تہدی من احببت، سورۃ القصص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 پر، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہتے ہیں۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کو۔ آپ اس کے لیے اللہ سے مانگے۔ آپ دیکھیں اللہ نے شرک ہر جگہ سے بند کر دیا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخصیت اللہ تعالیٰ دے دیتے کہ یہ کر دے گا تو ہو جائے گا، تو ہم لوگ اللہ کی طرف سے ادھر ٹرن، کہیں بھی آپ دیکھیں ہمیشہ اللہ کی طرف ٹرن ہونا۔ ہدایت چاہیے ہے، اللہ سے مانگے۔ اللہ نے قرآن کو ہدایت کہا ہے، اسے پڑھیں، اسے سیکھیں، آپ اس سے سیدھا راستہ پکڑ لیں گے۔ تو یہ سب چیزیں تو ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں کہ سیکھیں پڑھیں، بس یہ کہتے ہیں اللہ جب ہدایت دیں گے، جب اچھے ہو جائیں گے۔ تو ہدایت اڑتی بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کھانا اڑتے ہوئے نہیں آتا ہے۔ ہم لوگ کو نوالے بنا کے، پکا کے، جاب سے پیسہ کما کے، پھر آپ کہتے ہیں آپ نہیں مانتی کیا کہ اللہ رزاق ہے؟ ہم مانتے ہیں اللہ رزاق ہے، پھر بھی ہم کیوں محنت کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے راستہ بتایا ہے، یہ کرو تو یہ چیز مل جائے گی، پھر بھی توکل اللہ پہ رکھنا ہے۔ تو آپ قرآن پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اللہ سے مانگے تو ہدایت مل جائے گی۔ مانگ آپ نہیں، ہم نہیں رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہدایت نہیں دے رہے، یا اللہ ہدایت دیں گے تب سدھریں گے، کب؟ تو وہ کون سا دن ہے، کیسی اڑتی ہوئی ہدایت کا انتظار ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا کانسیپٹ سوچیں، شیطان کے چنگل سے باہر نکلیں۔ پھر ہم نے سورۃ الغاشیہ میں بھی پڑھا تھا فذکر انما انت مذکر، تو آپ صرف نصیحت کریں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ کسی کے اوپر دروغہ بنا کے کہ اس کو بدلنا تھا، کیوں نہیں بدل کے لائے تم، نہیں بنائے گئے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ بس ڈرانے والے ہیں، آپ نصیحتیں کرتے جائیں۔ تو ہمیں بھی اس میں پھر کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی افسوس، کسی اس میں چلے جا رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ کیوں نہیں مان رہی، تو آپ ڈپریشن میں، پھر آپ کی صحت پہ اثر، یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں۔ تو آپ کو بہترین طریقے سے دعوت کا یہاں پہ ایک ذریعہ مل رہا ہے کہ آپ اپنے نوٹس اچھے بنائیے، آپ کا بولنے کا طریقہ اتنا اچھا ہو کہ آپ اسے دکھائیں کہ یہ ورک شیٹ دیکھو، مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے، ایسے کرنا ہے، کرنا، تو وہ آپ کا ایک، آپ سب سے پہلے اس پہ مکمل کامل اتریں، پھر آپ دوسروں کو کہیں، ٹھیک ہے، اللہ توفیق دے۔ پھر دوسرا پارٹ کیا ملا تھا کہ اللہ نے زینت، آزمائش، فتنہ یہ بنا کے رکھا ہے دنیا کو۔ تو جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس میں پھر زیادہ وقت نہیں دیتے کہ بس اب دنیا سدھر جائے تو آج پردے لگ جائیں، تو آج ہاں لگانے پردے، بغیر پردوں کا گھر ہوگا مسلمانوں کا؟ نہیں، لیکن آئے دن وہ اب اس کی دھلائی ہونی ہے، اب 10 دن ہو گئے تو اب نیا لگنا ہے، اور وہ اب اس میں یہ کڑھائی ہو جانی ہے، اب اس کے اندر وہ کر دینا ہے۔ پڑھائی بھی سیکھیں، سب چیزیں سیکھیں، لیکن قرآن کو چھوڑ کے سیکھیں نہیں، اور پھر مسلمانوں کے گھر اجڑے پڑے ہوں نہیں۔ تو جب آپ ترتیب بنائیں گی کہ میری زندگی آپ نے ترتیب بنایا ہے نا، ابھی بھی آپ اچھے پردے، اچھی چادر رکھتی ہیں، تو کیا آپ بچوں کے کام سارے چھوڑ دیتی ہیں؟ بچہ رو رہا ہوتا ہے اور وہ پارٹی کیے ہوئے، وہ ایسا، وہ بھوکا ہے، آپ کہہ رہی مجھے پہلے، آپ کو معلوم ہے مجھے پہلے بچے کو سنبھالنا ہے، پھر مجھے جب بچہ سو جائے گا مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے کھانا بھی، آپ نے ترتیب بنائی، قرآن کیوں نہیں ہے اس میں؟ تو آپ دیکھیں کس کی کمی ہے، ہم خود پیچھے ہیں، ہم خود شیطانی اس میں آئے ہوئے ہیں۔ تو دنیا کو جس نے اس طرح سے سمجھ لیا، جیسے اللہ نے بتا دیا ہے کہ آزمائش ہے، کوئی بات نہیں، کبھی اوپر ہے تو کبھی نیچے ہے، تو چیکنگ ہی تو چل رہی ہے، مجھے اب صبر کر کے دکھانا ہے۔
تو अय्युहुम अहसनु अमला, कौन अच्छे, ये कई जगह आ गया ना, सूरह मुल्क में भी पढ़ा हम लोगों ने। तो अल्लाह तौफीक दे। फिर दुनिया की जो बातनी ऐसी चीज़ों पे फिर वो जो हमारा क्या काम पड़ता है, इसमें क्या सीखना है कि दुनिया की तकलीफ मुसीबतों को कम रखें। जो बड़ी मुसीबत है वो दीन की मुसीबत है कि कहीं मेरा ईमान ना कम हो जाए, कहीं मुझसे शिर्क ना हो जाए वगैरह। चलिए फिर आज की आयत, इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुजा व इन्ना। चलिए व्हाट्सएप पर है, हम इसको फास्ट निकालेंगे, आप लोग आराम से इसको करते रहिएगा लिखने में, जो भी जितना आपको लिखा जा सके लिखें। और बेशक हमने, नून के साथ जो अलिफ है वो हम है, इन जो होता है वो बेशक होता है, उसके साथ नून अलिफ एक और ऐड है इसमें, नून अलिफ ना के माने होता है हम, जैसे हु माने बता दिया था, हम माने बता दिया था, ना भी बता दिया। लजाइलूना, लजाइलूना, जाइल जाला से ही बना हुआ है। इतनी देर में देखिए कई बार जाल, इन्ना जालना आ गया, इससे पहले भी जालना आ गया, तो आपने जाला वर्ड सीख लिया। अब चाहे लजाइलून आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, यजअल आ जाए, वलम यजअल लहू इवजा, सब एक ही मीनिंग है। जाला माने बना देना, कर देना, तो जाइलून यकीनन सब बनाने वाले हैं, यानी कि हमने ये सब बनाने, इन्ना लजाइलूना सब बनाने वाले हैं जो कुछ लजाइलून, हम हर चीज को बना देने वाले हैं। ये इस तरह का भी आएगा कि सब सब चीज को बनाने वाले हैं अल्लाह ताला। माँ जो अलैहा उन पर, अला माने पर होता है, अला आपने अलग से लिखा सीखा है, इसमें हाँ अटैच हो गया है। अब हु था मेल के लिए इशारा, हुम था सभी उन सब के लिए इशारा, हा क्या है, हा फीमेल की तरफ इशारा। अगर आपको करना हो कि उस एक औरत का, तो आप हा ऐड करेंगी। हु, हुम, हा, इतना सीख लिया आपने। प्रोनाउंस है ये, थर्ड वो नाउन के बगैर अगर किसी को पुकारा जाए, जमीर जिसे कहते हैं वो है ये। उस पर सईदा, सॉइल मिट्टी, यानी जुरुजा बंजर। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने साफ चटियल मैदान फिर इस जमीन को कर देना है, कर दिया है। और एक ये चीज जो है कि दुनिया, हमें इसमें से क्या फायदा निकालना है कि दुनिया खत्म होने वाली है, और एक जो है हमें, जो चीज खत्म होने वाली होती है, आप कहीं 2 दिन के लिए सफर पे गई हो, उस 2 दिन के होटल में आप अपने कहें कि भाई तीसरे दिन हमें यहाँ से निकल जाना है, तो अब आप उसके बेड को इधर नहीं होना है, वहां पे सजा रही है, यहाँ पे ज्यादा अच्छा दिख रहा है, सोफे में इधर के बजाय सोफे तो बदल लेती हूँ, ये सब नहीं करते ना हम लोग। कैसे रहते हैं, मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारने का बताया गया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता भी दिया है कि सारी जीनत जो है, जितनी अल्लाह ताला ने जीनतें दुनिया में बनाई हैं, इन सबको अल्लाह ताला क्या कर देंगे, चटियल मैदान, कयामत के दिन सब चीज खाली हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी ना। तो यहाँ से हमें जिंदगी को कैसा लेना है, ये पार्ट सीखा हमने। अमल में आप लिखिए कि दुनिया की जिंदगी को कैसा लेना है। आखिरत के अगर कोई अमाल हमारे खराब हो रहे हो, तब तो हमें बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देना चाहिए, इतनी हमें तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन बच्चे को कुरान के मायने नहीं आ रहे, बच्चे को कुरान की अच्छी से रीडिंग नहीं आ रही है, वो अब सुनता नहीं, पढ़ता नहीं, नमाज नहीं जा रहा, हम खुद ऐसे हैं, हम खुद नहीं कर रहे, कोई अफसोस नहीं, अरे वो अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने ये भी तो बताया, बासन शदीदन, वो नहीं कर सकेंगे अल्लाह ताला। तो आप एक तरह से अजीब सी एक वो दे रहे हैं अल्लाह के ऊपर कॉन्सेप्ट कि अल्लाह ताला हमको पकड़ नहीं पाएंगे, सजा, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम सब अच्छे से इसको समझने वाले, और दुनिया को कैसे लेके चलना है उस पे फिर हम घबराएंगे नहीं। बच्चे को ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये तो आजमाइश है, कोई मर भी गया तो अल्लाह ने जन्नत बनाई है, वहां साथ में रहेंगे, वहां ना मरेंगे ना वहां गैर ममनून, बिल्कुल भी कुछ खत्म नहीं होगा। माँ की थी नफी अबदा होने वाला है वहां, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस दूरी को भी जो थोड़े दिन की है, उसको भी हम अच्छे से गुजारेंगे कि, और अल्लाह से मदद मांगते रहेंगे कि हम सबको जन्नत में एक जगह फिर से जमा कर दें, ताकि हम वहां फिर किसी से ना बिछड़े। आप लोगों ने अपना कुरान खोल के रखा होगा उसमें, और ये वर्कशीट जो आप लोगों ने खोल के रखी होगी, उसी में देख के लिखती भी जाएं, और जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है करती भी जाएं। हम अब यहाँ से जो है वो एक, आज हम लोगों ने हदीस नहीं ली, चले नेक्स्ट क्लास में लेंगे। हदीसें बहुत ज्यादा नहीं है, जो फवाइद, जो इसकी फजीलत की हदीसें हैं, वो पिछली बार हम लोगों ने क्या ली थी कि सूरह कहफ पढ़ने से
یا پورا قرآن پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے، یہ پوائنٹ آپ کے پاس لکھا ہونا چاہیے۔ حدیث آگے پوری حدیث نہیں لکھیں تو آپ لکھیں حدیث میں آیا ہے بس۔ تو لیکن یہ حدیث سے کیا سیکھ، کون کون سے پوائنٹ حاصل ہوتی، تو یہ ایک فضیلت لی تھی۔ نیکسٹ ویک میں ہم لوگ نیکسٹ فضیلت لیں گے۔ یہاں سے اب ایک کہف جو کہ سورہ کا نام ہے، کہف مانے غار ہوتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے بات پھر شروع ہوئی ہے، قصہ شروع ہوا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سیکھ ملی؟ شروع میں تو آپ کو کئی سارے پوائنٹ مل گئے حمد کی، لیکن ہمیں نعمت اللہ کی حمد کرنا ہے، پھر جنت جہنم کا کانسیپٹ دیکھ لیا، پھر شرک کا کانسیپٹ دیکھ لیا، اور پھر تبلیغ دعوت کیسے دینی ہے اس کا کانسیپٹ دیکھ لیا، اور پھر دنیا کس وجہ سے ہے، کیسی ہے، اس کو بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا۔ یہ سارے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ اب یہاں سے قصہ شروع ہے کہف والوں کا۔ کہف غار کو کہتے ہیں، کیو کو کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کا قصہ تھا، ان لوگ جا کے غار میں پناہ لی تھی ان لوگوں نے، تو اس وجہ سے ان کو اصحاب الکہف کہا گیا، کہ کہف والے۔ ٹھیک، ام حسبتا، ام مانے کیا، حسبتا حسبہ سے ہے حساب لگانا، کیا آپ ایسا حساب لگاتے ہیں؟ تو اردو میں ہم لوگ ایسا حساب لگانا نہیں کہتے ہیں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ ایسا سوچتے ہیں، لیکن ورڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ حسبہ، حساب۔ کیا آپ ایسا حساب لگاتے ہیں؟ ان مانے بے شک، جو آپ نے اس وقت لکھ لیا تھا اب ہمیشہ وہی رہے گا، اصحاب الکہفی کی بے شک، اصحاب الکہفی، کیا آپ ایسا سوچتے ہیں کہ اصحاب الکہف جو تھے یعنی غار والے جو تھے، والرقیمی، رقمہ لکھی، میم یہ کہاں سے پڑھا رہی ہیں آپ؟ بیچ سے ہم شروع کا لے کے بیٹھے آپ کے ساتھ دو وہ کھلے ہوئے ہیں، تو کیوں آپ کی آواز گونج رہی تھی کافی؟ واٹس ایپ پہ ورڈ ٹو ورڈ بھیجا ہوا ہے، وہاں سے ہم کرا رہے ہیں۔ آپ گروپ میں ہیں؟ جی میم، جی اوکے، چلیں۔ تو وہ رقیم جو ہے، رقمہ، رقم دیکھیں، آپ کوئی چیز کسی کے اوپر وہ کر دی جائے مرقوم، اس کو رقم یعنی لکھا ہوا کہتے ہیں، تو آپ اسے لکھیں کہ تختی پر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو، اس کو بھی رقیم کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں لکھی ہوئی تختیاں، تو جو انہی کے، یہ کون سی تختی تھی؟ انہی کے بارے میں لکھ دیا گیا تھا، کہف کے بارے، جو اصحاب الکہف تھے، غار والے جو تھے، ان کا قصہ لکھوا دیا تھا۔ تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، کانو من آیاتنا، یہ ہماری، کانو مانے تھیں، من مانے سے، آیاتنا، نون الف کا ہم لوگوں نے سیکھ لیا، نا کی میننگ ہوتی ہے نا، آیات مانے آیات، آیات کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ تو اللہ کی جو قرآن کی آیات ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اس لیے ان کو آیات کہا جاتا ہے، ورنہ آیات کی خود کی میننگ کیا ہے؟ نشانی۔ تو ہماری نشانیوں کو، نشانی میں سے ہیں عجبہ، آپ کو عجیب لگ رہی ہیں؟ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ ایک عجیب چیز ہے؟ دیکھیں جملہ کیا لکھا ہوا پھر، کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے، لوح انہی کے بارے میں ایک تختی پہ سب لکھا ہوا تھا، ہمارے نشانیوں میں سے عجیب تھے، یعنی کہ ایسا ہونا عجیب ہے۔ یہاں پہ اصل میں سوال پوچھنا مقصد نہیں ہوتا، جب قرآن میں کوئی سوال پوچھ رہا ہم جواب دے کے ہاں عجیب ہے، ہاں نہیں، نہیں عجیب نہیں، ایسا نہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا یہ ایسا نہیں ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ ایسا پوچھیں کہ بھئی آپ کو معلوم ہے کہ کھانا کڑوا نہیں پکا ہے، لیکن اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ تو کیا کھانا کڑوا ہے، اس کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ کڑوا نہیں پکا ہے، آپ بھی کھا رہی ہیں ساتھ میں، اس کے بعد آپ اس طرح کا پوچھ رہی ہیں۔ تو یعنی کہ اچھے سے ہم سب کھا پی رہے ہیں، سب پوری دنیا تو کھا رہی، ایک نہیں کھا رہا، تو اس سے آپ اگر پوچھیں، آپ کو سوال اگر کرنا ہے تو وہ بات الگ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، عجیب نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ اور یہ جو واقعات بیان کیے ہیں، یہ اللہ کی قدرت میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے بھی کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا، تو حکمت میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے اس کو ان کو بھی حفاظت میں رکھا اور ہم لوگوں کو بھی اس سے بہترین سیکھ دی۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اس میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک چیز ہے، عجیب چیز نہیں ہے۔ چلے، اذ، جب، آوا، آوا جو ہے وہ پناہ کو کہتے ہیں،
30 पारे में भी अलम यजीद का यतीमन फ़आवा, हमको हमने आपको यतीम पाया तो ठिकाना नहीं दिया, ऐसे करके। तो ये पहले भी आपका पढ़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह यही सेम मीनिंग है पनाह ली, कि उन लोगों ने पनाह ली। किसने? अल फित्या यंग एज के लोगों को कहा जाता है, जैसे जवान आप कह ले तो फता, यानी नौजवानों। इला, इला माने तरफ होता है, अला माने ऑन होता है पर, लेकिन इला माने तरफ। कहफ, कहाँ उन्होंने ये लिया? कहफ में, गार में। फ़क़ालू, उन्होंने कहा रब्बना, ए हमारे रब। हमारे कहाँ से आ गया? रब में ना ऐड है, हमारे रब। आतीना, आती माने अता करें, ना माने हमें, हमें अता करें, मिन माने से, लदुन का, आपकी तरफ से। का जो आखिर में इसमें अटैच है वो भी जमीर है। का माने होता है आपकी, तुम्हारी, तुम्हारी तरफ से, यानी ए रब आपकी तरफ से रहमत, रहमत जो है वो आप मुझे अता करें। तो ये खुद सूरह पूरी रहमत वाली है, सुभान अल्लाह। इसमें 7 जगह रहमत का एक जगह पे आ गया, 7 जगह पे रहमत का पूरा पार्ट आएगा। तो इसीलिए जब इसको हम एक दफा पढ़ लेते हैं तो हम फिर पूरे हफ्ते हमें अल्लाह की रहमतें हमारे पर नूर बन के आती हैं। तो आप देखें कौन कौन सी वो रहमतें हैं। उन्होंने अल्लाह की रहमत मांगी थी, फहय्यि लना, और क्या करा? हमें भी अल्लाह से उनकी फजल रहमत करम मांगते रहना है। सहूलत फरमा, हय्यि माने आसानी कर दें, सहूलत फरमा, फराहिम कर दीजिए, यानी आसानियां कर दें। लना, हमारे लिए, ला माने लिए होता है, नून माने हम, हमारे, हमारे लिए। मिन माने से, अमरीना, हमारे काम में, अमर माने काम होता है, हमारे काम में, हमारे मामलात में। रशदा, रशदा रुश्द से मतलब है, यानी सही रहनुमाई फरमा दीजिए। रुश्द और हिदायत आपने उर्दू में सुना हो ना, वही हिदायत कर दीजिए। जब वो जवान गार में जा रहे थे तो कहने लगे कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर अपने यहाँ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम दुरुस्ती मुहैया, कामों में आसानियां करवा दीजिए। ये उन्होंने दुआ की थी। तो हम उसके अलावा इन्होंने जो है वो अम, अ, ईमान लेके आए थे कुछ नौजवान। और उस वक्त के जो बादशाह और जो लोग थे, वो लोग कोई शिर्क वाले थे, अपने आप को मनवाने वाले थे कि आप, तुम हमें मानो, इस तरह का नहीं करो। तो जो ईमान लेके आ रहा था उसके ऊपर बहुत ज्यादा अजाब करना, मारना और ये सारी चीजें जो है वो करते थे। तो ये अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी रिहाइश, अपने घरों को, इतनी अच्छी आरामदेह जगहों को छोड़कर ये जाके गार में छुप गए थे। और वहां फिर इन्होंने अल्लाह से मदद मांगी कि या रब, मुझ पर अपनी रहमत फरमाइए और हमारे काम को हमारे लिए आसान फरमा दिए। तो जो उनकी कौम उनके ऊपर अजाब कर रही थी, उनमें फितना कर रही थी, उनसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर इन्होंने जब ये दुआएं मांगी और इस तरह से, देखें इन्होंने दुनिया छोड़ दी थी। ये कहते कि भाई एडजस्ट कर लेंगे, हमें इसी दुनिया में तो रहना है, हमारे गार में जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा। बिल्कुल अल्लाह पे तवक्कल करके इन्होंने अपनी सारी इतना बड़ा ईमान था, सुभान अल्लाह। हमारा तो इतना सा ईमान नहीं होता है कि हम थोड़ी देर के लिए नमाज में खड़े हो जाएं, वजू करने ठंडे पानी से चले जाएं, उसमें भी अरे फर्ज तो हो गया, रहने देते हैं, यानी कि नहीं, हम अपने आप को इस तरह से लेके आ रहे हैं। तो ये पूरे पूरे छोड़ के गार में चले जाना, ये क्या ईमान होते हैं, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह की मदद आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हर चीज में आप अपने तरह से बस बेस्ट लेके आए कि यार अब मैं पूरी कोशिश करूंगी, कर रही हूँ, मदद कर दीजिए। अल्लाह से मदद मांगी तो जैसे इन्हीं ने मदद मांगी, तो आप देखें एक बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनकी ऐसी मदद की जो बिल्कुल आम जिंदगी से हटकर मदद कर दी। अल्लाह कादिर है हर चीज पर। आप ऐसी चीज मांगे जो आपको लगे कि ये तो होता नहीं है कभी, लेकिन अल्लाह ताला इस पर कादिर है, अल्लाह ताला आपको वो भी दे दे। तो हमारे तवक्कल में कमी, अल्लाह के करने में कभी कमी नहीं आएगी। और आप बड़े से बड़ा मांगे अल्लाह से। चले दूसरी आयत देखते हैं, आयत नंबर 11। फदरबना, तो दरबा माने होता है मारना या डालना, ठीक है। तो फदरबना, डाल दिया हमने, अला माने पर, आजान, उजुन कहते हैं कान को, आजान कानों, आजानिहिम उनके कानों पर, फिल कहफी गार में, सिनीन अदादा, सिनीन सालों, सिन एक साल को कहते हैं, सिनीन सालों जमा है, अदादा
یعنی ایک عدد، ایک معدد وقت تک، یعنی کئی لمبے ٹائم تک جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر ڈال دیا. سے کیا مطلب ہے کہ ان کو سلا دیا. فضربنا، پس ہم نے ان کے دیکھیں اس کی کیا لکھا ہوا ہے کہ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے، یعنی ان کو سلائے رکھا، نیند کا پردہ ڈالے رکھا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے عذاب سے بچانے کے لیے، اور پھر وہ کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کہاں جائیں گے، کیسے بچیں گے، اللہ تعالیٰ نے کیا کرا کہ ان کو سالوں سلا دیا. سالوں. کیسی مدد آئی اللہ کی، الحمدللہ. ہم سب سوچ سکتے ہیں کیا انہوں نے سوچا تھا کہ میرے اوپر یہ مدد آئے گی. ثم، پھر بعثنا بعثا آپ نے سنا ہوگا نبی مبعوث ہوئے ہیں، اٹھانا. ایک نبی اٹھ کر آنا یہ ہوتا ہے، تو آنا، اٹھانا، یہ سب اس کی میننگ ہوتی ہے. بعثنا، نہ ہم، اور ہم مانے ان کو، ہم نے ان کو اٹھایا. پھر ان سب کو لینا علما، لی مانے لیے، نہ علم کی ہم واضح کر دیں، ان کو یہ علم دے دیں، یہ ان کے اوپر واضح کر دیں. ایو حزبین، ایو مانے کون ہوتا ہے، کون سا. حزبین، حزب مانے ہوتا ہے گروہ. آپ نے حزب اللہ سنا ہوگا قرآن میں، حزب اللہ، اللہ کے گروہ والے کون ہیں، اس طرح سے. تو حزبین، جب جانون اس طرح سے آ جائے، ریالین، فتحتین، تو وہ دو ڈوئل کی میننگ دیتا ہے. تو دو گروہوں کو احصا یعنی حساب میں بہترین. احسا مانے حساب کرنا، اس میں بھی حساب کیا تھا. کون اچھا ہے، کون بہترین ہے حساب میں. لما، بارے میں. لی مانے لیے، ما مانے جو. لبثو، لبثا، سب ٹھہرے رہے. لابثین فیہا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لبث مانے ہوتا ہے ٹھہرنا کہیں پر. امدا، مدت. تو وہ اللہ، پھر ہم نے ان کو اٹھایا اور آپس میں انہوں نے باتیں کی کہ کتنے دن ہم لوگ سو گئے تھے، کتنی دیر سوئے ہیں. ایسی بات کی کہ کس کو معلوم ہوگا کہ کتنی دیر سو گیا ہوگا. تو یہ 309 سال کا عرصہ تھا جو ان لوگ سوتے رہے. سبحان اللہ. تو یہ جو عدد سنینہ تھا، یہ کتنے سال یہ سوتے رہ گئے، 309، 309. اتنا لمبا سال جو ہے یہ سوتے رہے تھے. پھر جب یہ اٹھے تو آپس میں پوچھا کہ اچھا سب کی آنکھ لگ گئی تھی، کیا ہوا، ہم لوگ اب کہاں ہیں. تو پھر انہوں نے کہا چلو کچھ کھانے پینے کے لیے نکل. ایسا مطلب ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ اتنے سال سو گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور آپس میں ہی پھر اب آگے دیکھیے کہ تو پتہ چلے کہ کون زیادہ سو گیا تھا، کیا تھا. ثم برسناہم لنعلم ای حزبین لما لبثوا امدا. اچھا جی، یہ 13 تھی ہو گئی. نحنو، ہم، نحنو مانے ہم ہوتا ہے. نقص، نون پھر آ گیا اس میں. قصو، قصہ ہے، بیان کرتے ہیں، ہم قصہ کرتے ہیں، یعنی ہم بیان کرتے ہیں. علیکا، علی مانے پر تھا، کا آپ نے دیکھا کہ تم آتا ہے میننگ میں نا، تم پر. نبأہم، نبأ مانے خبر ہوتی ہے. سورۃ النبأ جو ہے وہ خبر کے ہی اوپر بنی ہوئی ہے. تو عن النبأ العظیم، تو جو نبأ آیا ہے، نبأ مانے ہوتا ہے خبر. تو نبأہم یعنی ان کی خبر، بالحق. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ تم لوگ جو آپس میں ڈسکس کر رہے ہو کتنا سو گئے، کیا تھا، کون تھا، تو حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں. انہم، بے شک وہ سب، فتیہ مانے نوجوان، آمنو ایمان لائے تھے، بربہم، بی مانے ساتھ، رب مانے رب، ہم مانے ان کے رب کے ساتھ. وزدناہم، اور زیادہ کر دیا ہم نے ان کو، ہدا، ہدایت میں، ہدایت بڑھا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو اس کا سینٹنس کیا ہے، ہم نے ان کے حالات تم سے صحیح بیان، ہم بیان کرتے ہیں صحیح حالات. وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی. تو وہ خود آگے بڑھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی. تو ہم بھی اللہ کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہر اللہ کے اوپر بہترین امیدیں لگانا ہے. ٹھیک ہے. وربطنا، ربط مانے ہوتا ہے باندھنا، اور ہم نے گروہ باندھ دی تھی، گرہ باندھ دی تھی، سوری، نوٹ باندھ دی تھی، ہم نے باندھ دیا تھا، اللہ پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، اذ جب، قومو، آپ نے دیکھا ہوگا نماز قائم کرنے کے لیے آتا ہے، قومو کھڑے ہونا. تو نماز میں کھڑے ہونے کو اقامت بھی کہا جاتا ہے نا. تو کھڑے ہوئے، فقالو،
تو پھر ان سب نے کہا ربنا اے ہمارے رب، رب السماوات، آسمانوں کے رب، والارض، اور زمین کے، لن، لن مانے نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اس کے ہرگز نہیں لکھا ہوتا ہے، ندعو، ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرنا پکارنا ہوتا ہے، ہم کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، من سے، دونی ہی، دون مانے ہوتا ہے سوائے، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، الہن، اور کوئی معبود کو ہم نہیں پکارتے ہیں، لقد، البتہ تحقیق، قلنا، ہم نے کہا، اذا، جب، شططا، بہت زیادہ، نہیں تب بہت زیادہ، دیکھتے ہیں اس کا جملہ کیا بن رہا ہے، بہت زیادہ کا پورا اینڈ میں کیا آ رہا ہے یہاں پر دیکھیے کہ اور ہم نے توحید کی گراہ باندھ دی ان کے دلوں پر، یعنی کہ ان کو پکا کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ شرک کرنے بالکل تیار نہیں تھے، جب وہ کھڑے ہوئے پھر انہوں نے کہا، نیند سے جب وہ اٹھے اور انہوں نے پھر یہی کہا، اے ہمارے رب، آپ تو زمین اور آسمان کے رب ہیں، ہم ہرگز نہیں پکارتے کسی اور کو، انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم کسی کو بھی نہیں آپ کے سوا الہ مانیں گے، یقیناً بے شک اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تب ہمارے منہ سے نکلے گی ایک بات بہت زیادہ، یعنی کہ بہت ایک اچھی بات نہیں نکلے گی اگر ہم اس طرح کا کام کریں۔ بعید از عقل بات کہیں گے، یعنی عقل سے دور والی بات ہم کہیں گے اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو۔ سبحان اللہ، اس کو تھوڑا سا نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ اس کو اچھے سے لکھیں، اور نیکسٹ میں اس کے اور پوائنٹس پڑھ کر کے پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ابھی ویکینڈ اب آپ کا آ رہا ہے تو اس میں ہم اس کو اچھے سے بھیج دیں تاکہ لکھے ہوئے سے بھی آپ لوگ تفسیر نکال سکیں، فوائد نکال سکیں۔ چلے تجوید سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کلاس میں ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ اوکے، آج کی ہماری آیت نمبر 8 ہے، وَإِنَّا، نون پہ آپ کھینچیں گی، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا، دیکھیں اِنَّا میں تو الف ہے، قرآن میں دیکھیں اپنے اور لَجَاعِلُونَ پہ ایک حرکت ہے، تو نا پہلے والا لیکن بعد میں نا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، ماں میں بھی الف ہے اس کو بھی کھینچے، ما علیہا نہیں، ما علیہا، حلق سے پڑھیں گی، علیہا کہیں گے، علیہا نہیں، لے نہیں ہوتا، لئی ہوتا ہے، علیہا صعیدن، صوہ بھی ہوتا ہے موٹا کر کے پڑھیں گی، صعیدن، بولے صعیدن، عی، ٹھیک، سا نہیں پڑھیں گے، صو، صعیدن جرزا، جو رو ہیوی ہوتا ہے، اور یہ زا ہے، بزنگ ساؤنڈ دیتے ہیں اس میں، جرزا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ، ام حسبتا نہیں کہیں گے، با کو تھوڑی سی ساؤنڈ باقی رکھتے ہیں جسے قلقلہ کہا جاتا ہے، حسبتا ان اصحاب، پھر سے نون پہ شدہ آیا کھینچیں گی، اصاد ہیوی، ہا پہ حلق سے پڑھا جائے گا، اصحاب الکہف والرقیم، رو ہیوی کریں گے، وا جو ہے ہوٹ گول سے ہوتا ہے، والرقیم، کانوا من آیاتنا عجبا، عین پہ دھیان دیں گی، عجبا، اذ، ذال جو ہے وہ زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے، اذ اول، وا کہیں گی ہوٹ گول کر کے، اول نہیں، اول، اذ اول فتیت الى الكهف فقالوا ربنا، قو بھی ہوگا، رو، کہفی پہ دھیان دیں گی، کہفی نہیں ہے، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا، لدن میں آپ کو کھینچنا ہے، غنہ کرنا ہے، اور نون کی آواز کلیئر نہیں ہونی چاہیے، لدن نہیں، لدن، اس طرح سے چھپی ہوئی، جیسے ہم پنکھا کہتے ہیں، انکل کہتے ہیں، انکل نہیں کہتے، پنکھا نہیں کہتے نا، نون ہم کلیئر نہیں پڑھتے، وہی کانسیپٹ عربی میں بھی ہے، تو آپ کیا کہیں گی، لدن کا، لدن کا رحمتن، رو ہیوی ہوگا زبر کے ساتھ، تو روح، رہ نہیں، وہی، حمزہ جب ساکن ہوتی ہے تو سڈن کٹ ہو جاتی ہے، ہی لنا من امرنا رشدا، رو ہیوی لیکن رو، شو نہیں، شا، رشدا، فضربنا، رو دونوں ہیوی ہوگا، فضربنا، باپ پھر سے سکون قلقلہ کریں گی، یعنی آواز کو باؤنس، فضرب، رب، اس طرح سے، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا،
आधा में दाल के लिए जबान की नोक। ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى। लिनअलम एक हरकत, मीम पे भी शद्दा जब होता है उसे गुन्ना करते हैं, ठीक है, जैसे अन्ना, सुम्मा, इस तरह से। हिज़बैनी, जा बजिंग साउंड के साथ और हा हलक से, हिज़बैनी। अहसा, हा फिर से हलक के बीच के हिस्से से, अहसा। लिमा लबिथू, सा के लिए जबान की नो मत करेंगी। लिमा लबिथू अमदा, 4 या 5 हरकत, ये मत खींचा जा सकता है। नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़, मीम साकिन के बाद बा आता है तब हम खींचते हैं, वो ना करेंगे। नकुस्सु, सौद एक हरकत लेंगी, अलैका एक हरकत लेंगी, और सौद को हैवी। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। आमनू बी रब्बिहिम, बी को बिल्कुल बे रब्बिहिम नहीं कहते हैं, इसे बे नहीं आएगा, बी रब्बिहिम, ठीक। जिदना नहीं, जिदना, जी जो जेर है वो बिल्कुल नीचे होते हैं, दाल भी बा की तरह बाउंस होता है, जिद, जिद, जिदना नहीं, जिदना, ठीक। वरबकना, तो भी बाउंस होता है, बतना नहीं कहेंगे, बतो। तो कौफ, तो, बा, जीम, दाल, ये 5 लेटर हैं जो बाउंस होते हैं जब वो साकिन हो, इन्हें कलकला कहते हैं। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना, क़ौ हैवी होता है, कामू कालू नहीं कहेंगे, क़ौ। रब्बुना, रौ भी जबर पर है भी होगा। रब्बुस समावाति वल अर्दी, वाती में वा हो गोल, इसी तरह अर्दी में भी वाव के पहले। लन नदउआ, दाल पे नून पे शद्दा आ गया था, फिर से खींचा खींचा है हम लोगों ने ना, खींच के पढ़ेंगे गुन्ना करके। नद, दाल पे सुकून है, फिर से बाउंस करेंगी। लन नदउआ मिन दूनिही इलाहा, लक़द क़ुलना इज़ा, इज़ा शतता, इज़न, यहाँ पर नून को छुपाना है, जैसे पंखा होता है वैसे ही, ठीक। और दाल पे कलकला आएगा, कुल, लक़द, लेकिन कुलना नहीं कहेंगे, कुल लाम पे कलकला नहीं देते, लाम पे साउंड नहीं जाती, ओके, कुलना, कुलना ऐसे कहेंगे। चलिए, बारकल्लाह फीकुम, अपने अपने क्लास में डिवाइड हो जाइए, सबक सुनाइए, और आपका जितनी टाइमिंग आपकी बताई गई 1.5 घंटा, उससे पहले कोई लीव नहीं करेगा क्लास, और दूसरों का सुने, आपका सुना के हो गया है, क्लास लीव नहीं करेंगी, दूसरों का सुने, कैसा पढ़ रही हैं, क्या गलती आ रही, उससे भी सीखने मिलता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।